ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بڑی واضح اور اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے. پی ٹی آئی ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کرتی رہی ہے اور کے پی حکومت جھوٹا بیانیہ پھیلا رہی ہے. بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا گیا کہ وہ با اختیار وزیر اعظم تھا جو اب کہتا ہے کہ بے اختیار ہے. وہ اتنا با اختیار تھا کہ اس نے وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا. اس وقت کے ڈی جی کہاں ہیں جنہیں سیاست کے لیے استعمال کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے دہشت گردی کا وہ کے پی کے اوپر ہے. روزانہ وہاں بارڈر کے اوپر فوج جو ہے وہ افغانستان سے آئی ہوئی تشکیلوں کو ہٹ کرتی ہے. تو اپنا 3-4 دن پہلے کرم سے 40 کرم بارڈر کے اوپر 40 لوگوں کی ایک تشکیل تھی جس کو پاکستان آرمی نے وہاں پہ ہٹ کیا, جس میں 20 زخمی ہیں اور 18 کے قریب 20 مر گئے تھے اور 18 قریب زخمی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ آج ٹانک کے میر علی میں ایک آپریشن ایک فتنہ الخوارج کے لوگ ایک گاؤں سے ایک شخص کو اغوا کر کے لے گئے تھے. تو اس کے اوپر لوکلز کھڑے ہوئے اور انہوں نے فتنہ الخوارج کو میسج یہ دیا کہ جی اگر آپ نے ہمارا بندہ واپس نہیں کیا تو اس بندے کا جو باپ ہے ہم اس کو پھانسی لگا دیں گے درخت کے اوپر. تو وہ بندہ واپس کر گیا. تو سب سے زیادہ افیکٹڈ اس وقت کے پی کے ہے اور کے پی کے میں پولیس اسٹیشنز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں. آپ کی اسکاؤٹسی چیک پوسٹ پہ بھی حملے. آپ تیرا میں جائیں, تیرا میں کتنی آئس ہوتی ہے, کتنی ہیروئن ہوتی ہے, کتنی وہ پیدا ہوتی ہے. وہاں پہ 13 اسکاؤٹس ہیں, وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن چونکہ بارڈر ایسا ہے تو افغانستان سے جتنے نارکو ڈیلرز ہیں جن میں بہت سارے افغانستان حکومت کے لوگ شامل ہیں, یہ آتے ہیں اور وہاں سے بھتہ لے کے چلے جاتے ہیں. اس کو وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے تو وہاں آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, وہاں عوام بھی کھڑے ہوئے ہیں, وہ آواز بھی بلند کر رہے ہیں. پچھلے دنوں باجوڑ میں آپریشن ہونا تھا تو وہاں پہ لوگ وہاں پہ جب دہشت گرد, آپ کو پتا کچھ دہشت گرد آ کے وہاں گھروں میں گھس گئے تھے تو باجوڑ کے عوام نے ان کو میسج دیا تھا کہ آپ یہ چھوڑ جائیں. تو فوج نے کہا اگر یہ نہیں نکلیں گے تو ہم آپریشن کریں گے. میر علی میں آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. روزانہ وہاں پہ بنو میں ایف سی چیک پوسٹ پہ ایف سی کیمپ پہ حملہ ہوا, بنو میں تھانوں پہ حملہ ہوا. تو یہ تمام جو آپریشن, یہ تمام جو چیزیں ہیں, ایکسیڈنٹس ہیں, یہ تو کے پی کے اندر ہی ہو رہی ہے. وہاں فوج آپریشن کر رہی ہے جی اور کانسٹنٹلی کر رہی ہے. لان فور ابھی پولیس والے جو وہاں پہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی تو نہیں جا رہی. وہ جب ان کے تھانوں پہ آئے تو وہاں وہ زخمی ہوتے ہیں نا. تو وہ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ایک بہت بڑا وار ہے, ایک بہت بڑی جنگ ہے دہشت گردی کی, جو ایک ہائیبریڈ اور تھرڈ ڈائمینشنل وار کے طور پہ انڈیا اور افغانستان مل کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ابھی ایک بزنس ریکارڈر میں ایک خبر چھپی ہے ایک تھنک ٹینک کے حوالے سے جو کہتا ہے کہ جی 2026 میں افغانستان اور انڈیا مل کے پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں. بھارت کہہ رہا ہے کہ جی ہم سندور 2 جو ہے اس کو شروع کریں گے اور پاکستان فوج جو ہے ان تمام چیلنجز کو, ان تمام تھریٹس کو, ان تمام کرائسس کو, ان تمام پالیسیز کو میٹ کر رہی ہے اور وہ وہاں بارڈر پہ بھی ڈپلائیڈ ہے. ابھی بات یہ ہے کہ تمام چیزیں اگر کے پی کے اندر ہو رہی ہیں تو مجھے تو نہیں پتا کہ کہاں آپریشن کی اپوزیشن کس جگہ پہ موجود. باقی ایک جیسے ڈاکٹر ماریا نے کہا اور بڑا ٹھیک کہا کہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے. اس پولیٹیکل ایجنڈے کو لے کے پولیٹیکل پارٹی چلتی ہے اور وہ اس پالیٹکس کے اوپر لوگوں کو مختلف سیگمنٹ پہ اپروچ کرتی ہے. وہ یہاں پہ پنجاب میں بھی پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے, سندھ میں بھی کر رہی ہے اور وہ چیزیں بلوچستان میں بھی ہو رہی ہیں اور وہاں پہ آپ ڈاؤن بلو دی لائن بھی جا رہے ہیں, لوگوں تک بھی ٹریول کر کے جا رہے ہیں. بلوچستان میں کس طرح کہا گیا کہ وہاں پیسے لگائیں. تو یہ تمام چیزیں جو اندر ایک میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل کنفارمٹی کے حساب سے یہ چیزیں ہوں گی اور کنیکٹیوٹی کے حساب سے بھی نیشنل ایکشن پلان کا جو ذکر کیا اس پہ آپ مجھے بتائیں نا, اس پہ کس نے عمل کرنا ہے. اس پہ عمل جو ہے وہ فوج تو جیسے میں نے کہا نا کائنیٹک آپریشن اگر کر رہی ہے تو باقی جو ایلیمنٹس ہیں اس کے اوپر تو پولیٹیکل گورنمنٹ سے عمل کرتا ہے. وہ کون سی حکومتیں, وہ حکومتیں تمام پارٹیز کی ہیں نا. تو کیا سوچنے کی بات ہے کہ ان تمام چیزوں پر کیا ایک فیڈریشن کی فیڈریشن کی ایک ذمہ داری ہے. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں, فیڈریشن کی ذمہ داری ہے, انہوں نے ایک نیکٹا بنا لی تھی, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, اس کا ایک ڈی جی اپوائنٹ کرنا تھا, اس نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنانی تھی. تو کیا وہ اپوائنٹ ہو گیا, کیا وہ اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو وہ کس کا فالٹ یا کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ایک پیپلز وار ہے, اس کے اندر گورننس بڑی میٹر کرتی ہے اور وہ گورننس صوبوں کی بھی ہوتی ہے, وہ گورننس فیڈرل لیول پہ بھی ہوتی ہے اور اس گورننس کے ذریعے جو ہے وہ بہت ساری ڈیپریویشن اس کے ذریعے بھی جنم لیتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو
اپنا روزگار نہیں مل رہا ہوگا, تعلیم نہیں ہوگی, جب آپ کا بجلی کے بل جو ہے وہ آپ کی پے سے زیادہ کیا ہوگا پھر بتائیے نا. تو یہ بہت سینسیٹیو چیزیں ہیں جس کے اوپر توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے پروونشل گورنمنٹ کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی. اب اگر عوامی آپریشنز کرے گی, اس کے ساتھ آپ کے صحیح ریلیٹیولی اپنا کنفارمیٹی سے پولیٹیکل ایکسپیرینسز اور پولیٹیکل چیزیں نہیں ہوں گی, تو ایک گیپ نظر آئے گا نا. اس گیپ کو پھر کور کرنا جو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور اسی طرح حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے سر. لیکن ڈی جی ایس پی آر نے جس طرح سے کہا ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فوج معدنیات کی وجہ سے جنگ لڑ رہی ہے, آپ جوانوں کی شہادت کو معدنیات سے جوڑ رہے ہیں, خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے, فوج اپنا کام کر رہی ہے, باقی سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کا کام ہے, ریاست ہوگی, سیکیورٹی ہوگی تو ہی کاروبار ہوگا, واضح کر دیا گیا ہے. یہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ فوج, میں نے یہی کہا نا, فوج کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے لڑ رہی ہے نا, اور وہ لڑتی رہے گی, وہ لڑ رہی ہے اور لڑتی رہے گی, یہ آپریشنز چلتے رہیں گے. جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کے اندر جو پولیٹیکل انپٹ ہے وہ آنی ہے. اب معدنیات جو ہیں وہ بھی پاکستان کی ضرورت ہے, وہ معدنیات کس طرح نکلیں گی, وہ امریکہ نے آپ سے بات کی ہے. اگر وہ لا اینڈ آرڈر آپ کا ٹھیک ہوگا تو معدنیات جائیں گی نا. آپ کے ریئر ارتھ میٹرل کس طرح نکلیں گے, اور اس کے اندر جب آپ کا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کہاں پہ زیادہ ہے, یا کے پی کے میں ہے یا بلوچستان میں, اور دونوں جگہ آپ کو پچھلے دنوں پنجگور میں ایک آپریشن ہوا ہے بہت بڑا, وہاں پہ بہت سارے دہشت گرد مارے گئے. تو یہ تو چیزیں جو ہیں یہ کانسٹنٹلی جاری ہیں, اور اس کے اندر تمام ذمہ داری اگر لا اینڈ آرڈر کے حساب دیتے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, فیڈرل گورنمنٹ. اگر کیا دہشت گردی کا حملہ اسلام آباد کے اندر نہیں ہوا تھا, تو وہ تو سافٹ ٹارگٹس کو انگیج کرنے کے لیے تو جیسے ابھی کراچی کے اندر ایک اتنا بڑا کامیاب انٹیلیجنس آپریشن ہوا ہے جس میں 2000 kg ایکسپلوسیو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ وہ ملا ہے. اگر وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز الرٹ نہ ہوتی اور وہ اپنا دونوں سی ٹی ڈی اور باقی چیزوں کا انٹریکشن آپس میں کوارڈینیشن نہ چل رہی ہوتی تو وہ بہت بڑی تباہی آ سکتی تھی. تو یہ جب کوارڈینیشن, جیسے آپ کا بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک نیفٹیک کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا, ایک انٹیلیجنس فیوژن کی ضرورت تھی, ہم وہ فیوژن نہیں ہو رہی تھی. اگر اسٹریٹجی کے طور پہ کام کرنا ہے, اس وقت ڈیفینسو اسٹریٹجی نہیں چلے گی, اور وہ پرو ایکٹیو اسٹریٹجی اب اڈاپٹ کی گئی ہے جب ہم جا کے افغانستان کے اندر ان بیسز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں جن بیسز سے دہشت گردی اوریجنیٹ ہوتی ہے, جہاں سے یہ چل کے پاکستان کے اندر آتی ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کے جتنے آپریشن ہو رہے ہیں وہ افغانستان کے اندر پلان ہو رہے ہیں. تو ہمیں جب تک ہم بیس کو ہٹ نہیں کریں گے, وہاں سے نکلنے والے لوگوں کو ہٹ نہیں کریں گے, اپنی جو ویسٹرن سرحد کے اوپر ہماری الیکٹرانک سرویلنس شروع ہوئی ہے جس سے ہم تشکیلوں کو ہٹ کرتے ہیں, یا جس وقت تک یہاں سے افغان مہاجرین کو دھکے دے کے نہیں نکالا جائے گا, آپ سافٹ ویئر ٹارگٹ یا فیسیلیٹیٹر انفلوئنس ختم نہیں کر سکتے. تو آرمی جو ہے اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی اور باقی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ گریجولی اسی پیرامیٹر پہ, اسی بیس پہ, اسی طریقہ کار سے کام کر رہی ہیں. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے جو اب اسٹریٹجی شروع کی گئی ہے جس میں آپ کوڈ کاپٹر بھی اور اپنا ڈرونز بھی استعمال کر رہے ہیں, الیکٹرانک سرویلنس بھی کا, وہ اس سے پہلے ہم نہیں کر رہے تھے اکراس دا بارڈر یا افغانستان کے اندر. اگر افغانستان میں ٹریننگ کیمپس ہیں, وی ہیو ٹو ہٹ دیم. اگر وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی, اور ساتھ ساتھ ڈپلومیٹیکلی بھی آپ کو انگیج کرنا ہے. جیسے کل ایک اسٹریٹجک کانفرنس ہوئی ہے پر چائنا کے اندر, جہاں پاکستان اور چائنا بیٹھے, فارن منسٹر بیٹھے تھے, اور وہاں پہ چائنا نے کہا ہے کہ جی افغانستان کو ان کے خلاف آپریشن کرنے پڑیں گے. انہوں نے کہا جی افغانستان کو ایسے آپریشن کرنے پڑیں گے جو ویزیبل بھی ہو اور جو ویریفائیبل بھی ہو. تو اب یہ پریشر بھی ڈالنے کی ضرورت ہے. جب یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ایک ٹینڈم میں ہوں گی, ایک اسٹریٹجی کے طور پہ ہوں گی, تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام جو مرے شہید ہوتے جا رہے ہیں وہ اس محنت سے نکل سکے. کہ ایک صوبے کی جو سیاست ہے وہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد گھوم رہی ہے, تو پولیٹیکل پارٹیز پر بھی تو کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ان پر بھی تو کوئی مطلب بنتی ہے نا ذمہ داری کہ وہ بھی فوج کا ساتھ دیں اور اسٹریٹجی اپنائیں, اور اس طرح سے دہشت گردی کے خلاف ان کا ساتھ دیں فوج کا. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اس میں کون سی دو رائے ہیں. جی غضنفر صاحب, کے ساتھ لوگ فوج کو ویلکم کرتے ہیں, جرگے ہوتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں,
ان کا ساتھ دیتے ہیں. ہمیں لوگوں کی سپورٹ چاہیے اور وہ لوگوں کی سپورٹ آپریشن کے لیے کے پی کے میں مل رہی ہے. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا کہ ایسے آپریشن ہو رہے ہیں جہاں پہ لوکل تھریٹن کر رہے ہیں فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان کے لوگوں کو آپ یہاں سے نکلے ادروائز ہم آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائیں. اور ہمیں اسی کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم along with the army لوکل جو ہیں ان کو بھی اس وار میں شامل کریں بیکاز دس وار کا جو افیکٹ ہے وہ وہاں پہ لوکل جو پاپولیشن ہے ان کے اوپر آ رہا ہے اور اس کو جنریٹ اور وہ یہی پولیٹیکل رول جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو پلے کرنا چاہیے. اور اس کی ایک وہاں پہ جرگہ بھی ہوا تھا جو ساری پارٹیز نے اٹینڈ کیا تھا, وہاں بھی بہت ساری باتیں ہوتی. تو ان کو مختلف طریقے سے کائنیٹک آپریشنز کو ہمیشہ آپ کو پولیٹیکل انیشیٹو اور ایڈمنسٹریٹو انیشیٹو کے ذریعے لنک اپ کرنا پڑتا ہے, تب اس قسم کی جنگ میں آپ کو جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے اور ہوتی نظر آتی ہے. اور غضنفر صاحب, جس طرح سے ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کابل کو جس طرح سے دعوت دے رہے ہیں, تو کیا یہ دہشت گردی کو کھلی دعوت نہیں ہے؟ پاکستان امن کا دائی ضرور ہے لیکن افغانستان تو امن کا دائی نہیں ہے نا. اس نے تو کھلی دہشت گردی کی ہے ہمیشہ پاکستان میں. ایک لیڈر اپنی جماعت کو چلاتا رہا عامر کی طرح, آپ کابل سے بھیک مانگ رہے کہ سیکیورٹی دو. کابل کے ساتھ پاکستان نے کیا, کابل کے اندر تو پاکستان حملہ کر رہا ہے یار. جا کے وہاں پہ کوڈ کاپٹر استعمال ہو رہے ہیں, پاکستان نے وہاں پہ اپنا ایئر ریڈ بھی کی ہے. میں نے آپ سے کہا تشکیلیں بھی ہٹ ہو رہی ہے. پاکستان نے تو افغانستان سے کوئی بھیک نہیں مانگی. پاکستان افغانستان کو اور انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو دہشت گردی, میں نے آپ کو وزیر اعلیٰ کے پی کہہ رہے ہیں نا کہ سیکیورٹی دو کابل سے. خارجہ نے بتایا, جی میں بات کروں افغانستان پاکستان سے باہر ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور وہاں پہ کل جو چائنا کے اندر فورن منسٹر کی پریس پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور اس کو رکنا چاہیے. اور چائنا نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس چیز کو روکے اور آپریشنز کریں. تو بات یہ ہے کہ جو ملکوں کے درمیان ملکوں کے جب جو آپ کے اپنا فرنٹیئر کے باہر جو ممالک ہوتے ہیں, آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر, آپ نیشنل اسٹیٹ کے طور پہ آپ کے بارڈرز کے باہر جو ممالک ہوتے ہیں ان کے تعلقات جو کہہ سکتی کہ ہم چائنا کے ساتھ یہ, ہاں آپ کی کوآپریشنز چلتی رہتی ہیں مختلف دائرہ اختیار میں, جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہوتے ہیں اور کسی پرائیویٹ پروجیکٹ کے اوپر ہی کانٹیکٹ, لیکن جو فورن پالیسی کے حساب سے جتنی تعلقات ہیں وہ چلتے ہیں ہمارے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ. اور اس کے لیے پاکستان نے افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی جو ہے وہ کرسٹل